السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ تو فرینڈز، میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے 25 دسمبر کا دن۔ تو اس حوالے سے ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے نان مسلم اس کو مناتے ہیں، عیسائی۔ تو اصل میں یہ ہے کیا؟ تو دیکھا دکھائی یہ ہمارے بھی جو مسلمان نوجوان ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کرسمس ڈے مبارک ہو۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یار بھی جہالت بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ تم یہ جو بول رہے ہو یہ اصل میں ہے کیا؟ جو تم بول رہے ہو یا مسیح برادری کو یہ کہہ رہے ہو کرسمس ڈے مبارک، آپ کو کرسمس ڈے مبارک ہو۔ بھائی دیکھیے، اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس کی مبارک ہو۔ تو دیکھیے کہ کرسمس ڈے یہ بولتے کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کی مبارک ہو، بتائیے کہ وہ کیا آدمی مسلمان رہے گا؟ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ یار یہ دیکھا دہائی یہ لونڈے لبھاڑے یہ ایسے شروع ہو جاتے ہیں بھی یار کبھی سوچا کہ تم جو بک رہے وہ کیا ہے؟ تو یہ عقیدہ نبی علیہ السلام زمانہ اقدس کے اندر وہ جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، تو جب انہوں نے اس بات کا پرچار کیا، یہ کہا، تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، وہی نازل فرمائی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ محبوب ان کو فرما دیجیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا اللہ رب العزت نے کسی بیٹے کو جنم دیا ہے، تو اگلی آیت سنیے، ان کو فرما دیجیے، لقد جئت شیئا ادا، تحقیق جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کو جنا ہے، گویا کہ وہ اپنے پروردگار کو، رب العالمین کو وہ گالی دے رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات ارشاد نہ بھی فرماتی تو پھر بھی ہم یہ کسی صورت کے اندر ایسا نہیں کہہ سکتے، تو لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے خود نفی فرما دی ہے۔ تو بتائیے یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو گالی دے دوں تو قتل و غارت کرنے کے لیے جاتے ہو۔ اوکے یار، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا بعد میں ہوتا ہے تو فون ٹچ پہلے اسے پکڑا دیا جاتا ہے، پہلے دے دیا جاتا ہے کہ تم اسی کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، یہ لو تباہیاں پھیرو۔ نہ اس کو عقیدہ بتانا ہے یا نہ اسلام کی تعلیم دینی ہے کہ بھئی یار ہم مسلمان ہیں، کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے تہوار ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر وہ تہوار کے جو کفریہ ہیں، وہ تو عیسائی ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو منائیں، لیکن ہمارے بھی لونڈے لپھاڑے یہ جو 4 ٹکے کے لوگ نہیں ہوتے جو سیاسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے تم بھی چرچوں میں جا بیٹھتے ہو، ووٹ لینے کے لیے کیک کاٹتے ہو وہاں پر چرچوں میں جا کر، یار کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تم کو کیا پتہ کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ نصارہ عیسائی ان کا یہ طریقہ کار تھا، آج ہمارے مسلمانوں جو اسی کو منا رہے ہیں۔ تو ایک بات تو دیکھیے پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کو بھی بیان فرمایا ہے، پوری ایک صورت ہے توحید کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اے محبوب جو آپ کے غلام ہیں، جو امتی ہیں، ان کو فرما دیجیے کیا، قل هو اللہ احد، کہ اللہ رب العزت میں ایک ہوں۔ آگے فرمایا کہ لم یلد، میں نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ ہی میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ دیکھیے کہ کتنی پرفیکٹ اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے۔ ایک تو پہلے نمبر پہ میں ایک ہوں، دوسرے نمبر پہ میں نے کسی کو جنا نہیں، تیسرے نمبر پہ نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے کہ تم یار کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ بس یہ لونڈے لپھاڑے، بس ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم جو تہوار منا رہے ہیں وہ مسلمانوں کا ہے، کافروں کا ہے، کہ اگر ہم اسے منائیں گے تو اس کی کیا جزا سزا ہے۔